اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کو ہم سیقول پارہ کہتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں معزول کیا، اور اس سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں گزر گئیں، تو 2 پارٹ وہاں گزر گیا۔ آج ہم 3 پارٹ کور کریں گے اس سورت کے۔ اس کا پہلا پارٹ ہے، یعنی پارٹ نمبر 3، کل کا 2 اور آج کا تیسرا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو معزول کیا اور ایک نئی امت کو کھڑا کیا۔ معزولی کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دینا، دوسرا پارلیمنٹ کو چینج کر دینا۔ ان کا جو مرکز تھا، ان کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس سے ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب ادھر نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ ان دونوں چیزوں سے پتہ چل گیا کہ اب بنی اسرائیل معزول ہو گئی۔ اب ان کی کتاب بھی ہدایت کی کتاب نہیں رہی، اب ان کا مرکز بھی امت کا، انسانیت کا مرکز نہیں رہا۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جب کہا گیا تو ان میں سے بے وقوف لوگوں نے واویلا مچایا کہ کل تک ادھر نماز پڑھتے تھے، آج ادھر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ اس میں بہت سے امتحان کے پہلو تھے، اس میں بہت سے آزمائش کے پہلو تھے، اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں بغیر چو چرا کے، اور کون ہیں جو دنیا کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 ٹک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا، جس طرح سے بنی اسرائیل کو ہم نے بنایا تھا امام دنیا کا، لیڈر آف دا نیشنز، ویسے اب ہم تم کو بنا رہے ہیں اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا اور تم پر ایک ذمہ داری دی۔ وہ ذمہ داری شہادت حق کی ہے، حق بات کی شہادت دینا دنیا کے سامنے، خواہ وہ قولی ہو یا عملی ہو، ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے ہو، علم اور فلسفے سے ہو، ہر پہلو سے اسلام کی برتری کی گواہی دینا امت کی یہ ذمہ داری قرار پائی، جیسا کہ انبیاء نے کیا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جو پیغام میں نے تم کو دیا تھا کہ کیا تم نے اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اور ان کی امتوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہمارے رسول نے تم تک کمیونیکیٹ کر دیا؟ تو اس زمانے کے تمام کافر مشرک سب کہیں گے کہ پروردگار، اس نبی نے تو اپنا کام کر دیا، ہائے بدبختی ہماری کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا نبیوں کے جانشین کی حیثیت سے، اور ہمارے زمانے کے غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ ان کے پاس ایک امانت تھی تمہاری، کیا وہ امانت انہوں نے پہنچائی؟ کیا وہ پیغام انہوں نے پہنچایا؟ کیا میری تعلیمات سے تمہیں روشناس کرایا؟ حضرات، سوچنے کا موقع ہے، کل کیا وہ گواہی دیں گے، ہمارے حق میں دیں گے یا ہمارے خلاف دیں گے، ہمیں پتہ نہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں کچھ کام کیا اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے ہر پہلو سے ثابت کرنے کے لیے، تو کل آخرت میں ہمارے لیے معذرت کرنے کی گنجائش ہوگی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط، بیچ کی امت بنایا۔ ہماری اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ بیچ کی تعلیمات تھیں، اعتدال کی تعلیمات تھیں۔ عزت بوگیویچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ میں پورا ایک چیپٹر اس میں لکھا کہ کیسے اسلام امت وسط ہے، بیچ کی امت ہے، اور ایک طرف ریلیجن ہوتا ہے اور ایک طرف میٹیریلزم ہوتا ہے۔ ریلیجن جو ہوتا ہے وہ دنیا سے انسانوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتا،
میٹیریلزم صرف مادہ پرستی ہے، دنیا ہے، اور دونوں کے بیچ میں اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف بھی رجوع ہو، آخرت کا بھی خیال ہو، روح کا بھی خیال رکھا جائے، دنیا کا بھی خیال رکھا جائے، دنیا کو بھی سنوارا جائے، بنایا جائے، دنیا میں سائنس کو ایجاد کیا جائے اور دنیا کی قوتوں کو مسخر کیا جائے۔ یہ ساری تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہیں، اعتدال کی تعلیمات، امتوں وسط، ٹائم کے لحاظ سے امت وسط، جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے امت وسط، ٹیچنگز کے لحاظ سے امت وسط، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بتایا کہ یہ نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے رسول کے ذریعے سے ان پر یہ احسان کیا کہ ان تک کلام کو پہنچایا، اور رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو مسموع بنا دیتا ہے، مطلوع بنا دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کر کے سنا دیتا ہے، پھر اللہ کے قوانین کو سمجھاتا ہے، پھر وہ رسول حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انسانوں کی اندر کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ انسان اپنے استعداد کے آخری حد تک پہنچ جائیں، درجہ کمال کو پہنچ جائیں، ایکسلنس کو پہنچ جائیں۔ یہ تزکیہ کرتا ہے رسول۔ اس کے نتیجے میں کچھ پرسنل ریسورسز، ذاتی طور پر کچھ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ وہ خوبیاں یہی، نمبر ایک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ان قریب مصیبتیں آنے والی ہیں، اسلام کا نام لینا، اسلام کے پرچم کو تھامنا ایسا نہیں ہے کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، اس راستے میں چلتے ہوئے بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں، بہت سی مشکلات آنے والی ہیں، ان میں صبر کا پیمانہ مضبوط ہونا چاہیے، پائے سے بات میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، اپنے موقف پر جمے رہنا چاہیے، صبر تمہارے اندر پیدا ہو۔ نمبر دو، اللہ کی مدد ملتی ہے نماز سے، یہ لنک ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان یہ ہاٹ سپاٹ ہے کہ کنیکٹیویٹی کا ایک گہرا تعلق ہے، رشتہ ہے، نمازوں کا قیام، اس کی تفصیل آئی۔ پھر قربانی، اس کا تذکرہ آیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ایک دمبے کی قربانی ہو گئی۔ تو دین کے لیے ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ صفا مروہ جو ہے قربانی کی علامت ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی ہے کسی قافلے کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں، پانی کی ایک بوند کی تلاش میں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1.25 کلومیٹر ہوتا ہے۔ آج ماربل بچھا ہوا ہے اور اے سی لگی ہوئی ہے، اس میں 1.25 کلومیٹر انٹو 7 ٹائمز چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تصور کر کے دیکھیے کہ پہاڑ، کھردرا پہاڑ اور ریتیلی زمین، اور کیسی سنگلاخ زمین تھی، اور 7 مرتبہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر انہوں نے چکر لگایا۔ قربانی کی علامت ہے یہ۔ اس دین کے مشن کی علمبرداری اگر کرنی ہے، اس مشن کو سکسیڈ تک پہنچانا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے یہ تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے، اظہار حق ہونا چاہیے، کتمان حق نہیں ہونا چاہیے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر اگر لوگوں کو اسلام نظر نہ آئے تو گویا کہ کتمان حق کرتے ہیں، اور جو حق کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ان پر۔ پھر کہا کہ اللہ سے بے پناہ محبت کے بغیر اس قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس قرآن کے دیے ہوئے مشن کو پائے تک مل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ شیاطین سے بچ کر رہنا چاہیے، خطوات الشیاطین، شیطان کے بہت سے راستے ہیں، اور وہ راست برائی کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ نیکی کی راہ سجھا کر غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ امت وسط پر اللہ نے کھڑا کیا، دنیا کی قوموں کا امام بنایا، تو لیڈرشپ کی سطح سے اگر دنیا کی رہنمائی کرنی ہے تو پگڈنڈیوں سے بھی واقفیت ضروری ہے، شیطان کے راستوں سے بھی جانکاری ضروری ہے، تاکہ خود بچیں، دنیا کو بچائیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر حلال و حرام کی تمیز، ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہ۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال، اللہ نے جسے حرام قرار دیا وہ حرام۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دنیا آج دیکھیے کیا کیا چیزیں کھائے جا رہی ہے،
جس کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام قرار دیا اور اس کی پابندی نہیں کرنے کے نتیجے میں آج دیکھیے مغرب زدہ سوسائٹی کے اندر کس طرح سے بے راہ روی عام ہے، جنسی انار کی عام ہے۔ حلال و حرام کی تمیز امت وسط کے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں کہا کہ کیا تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے لیے مردار حرام، بہتا خون حرام، سور کا گوشت حرام، اور وہ گوشت حرام جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ شکر کی کیفیت ہو، شکر کا جذبہ ہو۔ غور کیجئے، سر سے لے کر پیر تک رواں رواں اللہ کا احسان ہے۔ آنکھ اس کے احسانوں میں سے ایک ہے، زبان اس کا احسانوں میں سے ایک ہے۔ کھانا نہیں کھا سکتے اگر اس کا احسان نہ ہو، ہضم نہیں ہو سکتا اگر اس کا احسان نہ ہو۔ ہر زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ اس کا احسان ہے۔ احسان شناسی ہونی چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انسانیت نوازی ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر، اس میں بتایا گیا کہ انسانیت نواز بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ انسانیت نوازی کی تعلیم دی گئی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایمان بھی ہے اور کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دنیا میں بھوک مری عام ہے، دنیا میں مسائل عام ہیں، دنیا میں بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور آپ نماز پر نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، آپ جو سجدے پہ سجدے کیے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتا کہ دنیا کے اندر یہ غربت، یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہیں، اور آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ دینی ذمہ داری ہے کہ انہیں بھی رفع کیا جائے، ان کی تکلیف کو بھی دور کیا جائے اور ان کی حاجت روائی کی جائے، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے انسانیت نوازی سے کام لیا جائے، انسانوں کی حاجت روائی کی جائے۔ امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا۔ آیت نمبر 124 سے 177 تک تھرڈ پارٹ ہے اس سورت کا، اور اس جز کا پہلا پارٹ ہے۔ 177 پر یہ ختم ہوتا ہے کہ ایک نئی امت کو اللہ نے کھڑا کیا اور اسے کی پرسنل ریسورسز، کچھ اپنے اندر ذاتی استعداد پیدا کرنے، کچھ انفرادی خوبیاں پیدا کرنے کی تعلیم دی، تب امت وسط کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے اس جز کا، اس سورہ کا 4تھ پارٹ ہے۔ اس سورہ کا 4تھ پارٹ شریعت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے 23 احکام بیان کیے۔ میں صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے گن دیتا ہوں۔ شریعت کا حکم پہلے قصاص سے ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جان کے بدلے جان، جان سلامت تو جہان سلامت، اس لیے سب سے پہلا حکم جان کی حفاظت کا، جان کو بچانے کا حکم آیا۔ اور کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تاکہ دنیا میں قتل کا سلسلہ بند ہو۔ ڈیٹرنٹ ہے یہ سزا، یہ پہلا حکم ہے شریعت کا۔ آیت نمبر 178 میں، 178 سے 242 تک یہ مضمون چلے گا، ورس نمبر 178 to 242۔ دوسرا حکم شریعت کا وہ ہے وصیت کا، جان کے بعد مال کی حفاظت ہو۔ ایک آدمی مر رہا ہو تو وہ کسی کو بلائے اور لکھا دے، باپ کو کتنا، ماں کو کتنا، بچوں کو کتنا، بیوی کو کتنا، یہ حساب کتاب لکھا دے، اور جسے لکھا دیا گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ جا کر دوسروں کو سنا دے، رشتہ داروں کو، کہ تمہارے صاحب جو مر گئے تو انہوں نے یہ وصیت کر دی، ان کا اتنا حصہ، ان کا اتنا حصہ ہے۔ یہ شروعات میں ہے۔ بعد میں جب سورہ نساء آ گئی اور اس میں وہ قانون آ گیا تو پھر اس کے بعد اس پر عمل کی ضرورت نہیں رہی، وہ یہ ہے کہ صاحب ان کے حقوق اور حصے طے کر دیے گئے سورہ نساء میں۔ شریعت کا حکم نمبر 3 روزے کا ہے، اور انہیں بتایا گیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام، روزہ مقرر کیا جیسے پچھلی والی امتوں پر۔ روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرنا، جنسی ضروریات کی تکمیل سے بچے رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، جب اس نے کہا تب کھائیں، جب اس نے کہا تب روک دیں۔ اگر کوئی سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھے، کوئی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد
اس کی گنتی پوری کر لے. کوئی بیمار ہو جائے کوئی بات نہیں, صحت پانے کے بعد اس گنتی کو پوری کر لے. کوئی ایسا بیمار ہو جائے جو روزہ ہی نہ رکھ پا رہا ہو تو اس کے لیے کہا گیا کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے ایک غریب کے کھانے کا فدیہ دے دیا جائے. پھر اس کے بعد عورتوں کی حیثیت بتائی گئی کہ عورت کیا ہے اسلام میں. کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس کے مانند ہو. وہ تمہارے لیے زینت ہے, تم اس کے لیے زیبائش ہو. جنسی بے راہ روی سے وہ تمہیں تحفظ فراہم کرتی ہے, تم اسے تحفظ فراہم کرو. تمہاری زندگی کی زینت اس کی وجہ سے ہے اور تم اس کی زندگی کی رونق بنو. یہ عورت کا وہ مقام بتایا گیا جو عام طور پر سماج میں نہیں ہے. حکم نمبر 5 اعتکاف کا, کہ رمضان کے مہینے میں آخری دنوں میں اعتکاف کیا جائے. اور بھی نوعیت کے اعتکاف ہیں جو مسجد میں کیا جانا چاہیے. نمبر 6 رشوت سے منع کیا گیا کہ حکام سے قربت پیدا کرنے کے لیے, دوسروں کے حقوق مارنے کے لیے انہیں کچھ دے دلا کر ان سے دوسروں کے حقوق چھین لیے جائیں. اسلام میں یہ حرام قرار دیا گیا. نمبر 7 حج کا معاملہ آیا اور کہا کہ حج کے لیے جاؤ تو یاد رکھو کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, نہ جنسی بے راہ روی کے کام کرو, نہ نافرمانیوں کے کام کرو, وہاں نہ لڑائی جھگڑے کرو. پورا عبادت کا تصور اور پوری تعلیم دی گئی ہے کہ کس طرح سے حج کے ایام میں حج کے مناسک پورے کیے جائیں. نمبر 8 جہاد کی تعلیم, اور بتایا گیا کہ دنیا میں اگر فتنہ برپا ہو تو اس فتنے کو روکنا چاہیے. دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو تو بندہ مومن کو جہاد کرنا چاہیے. یہ جہاد ایک ایسا لفظ ہے, بہت مقدس لفظ ہے, ایک اسٹرگل کا نام ہے ظلم کے خلاف, ایک اسٹرگل کا نام ہے. انسانیت کے حقوق جہاں ختم کیے جاتے ہوں وہاں انسانوں کے حقوق بحال کرنے کے لیے, جہاں ظلم ہوتا ہو ظلم کو ختم کرنے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا نام ہے جہاد. لیکن ویری انفارچونیٹ ہے کہ آج لوگوں نے اس مقدس لفظ کو بدنام کر دیا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جوڑ دیا اور کیسی کیسی تنظیموں کا نام لیتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, حالانکہ ان کے کھڑا کرنے والے خود وہ مغربی قوتیں ہیں. تو بہرحال جہاد کی تعلیم نمبر 8. نمبر 9 انفاق کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو ٹائٹ نہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, کشادہ دست رہو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو. نمبر 10 شراب اور جوا کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ اس میں کچھ بھلائیاں بھی ہوں گی لیکن اس کا گناہ اس کے فوائد پر بھاری ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ شراب میں یہ فائدہ وہ فائدہ ہو, لیکن شراب کی جو خرابیاں ہیں وہ بہت بھاری ہیں. یوگوسلاویہ میں, رشیا میں بے انتہا لوگ شراب پیتے ہیں. اس پر پورا ایک ریسرچ اویلیبل ہے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے نتیجے میں کتنے ڈیتھس ہوتے ہیں, کتنے انشورنس کمپنی کو نقصان ہوتا ہے, گورنمنٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے ٹیکس آتا ہے تو کتنے ربل کا ٹیکس آتا ہے اور کتنا خرچ حکومت کو کرنا پڑتا ہے, یہ سب اس سروے میں بتایا گیا, اس ریسرچ میں بتایا گیا. تو اس کا فائدہ کم, اس کا نقصان زیادہ ہے. نمبر 11 یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا. نمبر 12 نکاح, اس میں بتایا گیا کہ مشرکوں سے شادی نہیں ہو سکتی, خواہ وہ مشرکہ کتنی ہی حسین و جمیل نہ ہو اور کتنے ہی تمہارے دل میں رچ بس جائے, لیکن اس کے بالمقابلے میں ایک لونڈی زیادہ مناسب ہے. اسی طرح ایک لڑکی کو کہا گیا کہ ایک مشرک تمہارے لیے زیبا نہیں دیتا, گو کہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے لیکن اس کے بالمقابلے میں غلام صحیح وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. حکم نمبر 13 حیض کا حکم آیا کہ عورت کی ماہواری کے زمانے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض لوگ عورت کو اس زمانے میں بالکل ناپاک سمجھ کر باہر کر دیتے ہیں گھر سے, اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے کو نہیں کھاتے, اس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی نہیں پیتے,
اسلام نے بتایا کہ وہ ایک اذیت کی کیفیت ہے، اس میں جنسی میل ملاپ سے دور رہا جائے، باقی اس سے ملنے میں، کھانے میں، پینے میں اور باقی معاملات میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حکم نمبر 14 وہ ہے ایلا کا، یعنی بیوی سے ترک کے تعلق کی قسم بعض لوگ کھا لیتے تھے کہ اب اس سے میں ملاپ نہیں کروں گا، تو حکم آ گیا کہ یا تو لوٹ جائیں 4 مہینے کے اندر اندر واپس لے لیں، یا پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ حکم نمبر 15 جو ہے طلاق کا حکم آیا، یہ بھی فی زمانہ ایک بہت ہی اختلافی موضوع بن گیا۔ قرآن نے بہت سادہ طریقے سے بتایا کہ بہت کوشش کرو مل جل کر رہنے کی، عورت کو سمجھائیں، اگر دونوں کے اندر نباہ نہیں ہوتا ہے تو دونوں کے ذمہ داروں کو ملائیں بٹھائیں، اور عورت سے نشوز کا خطرہ ہے، یعنی اس کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہو جس سے خاندان ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، تو پھر عورت کو جو ہے ہلکی مارنے کی بھی اجازت دی گئی، صرف اس صورت میں جب نشوز ہو، عام نافرمانی نہیں ہے، نشوز کا خطرہ ہو جس سے خاندان ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، تو اس سب کے باوجود کوششیں ناکام ہو جائیں تو ایام ماہواری میں نہیں، پاکی کے ایام میں اپنے گھر میں رکھ کر ایک طلاق دینا، اور جب 3 مہینے کے دوران چاہیں تو رجوع کر لیں، یا 3 مہینے گزر جائیں تو عورت آزاد ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، بس ختم۔ یہ 3 طلاق لازماً دینا، ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاق دینا، یہ سب قرآن سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ اگر قرآن پڑھیں گے تو بہت سمپل میتھڈ طریقہ بتایا گیا۔ نمبر 16 خلا کا حکم آیا کہ عورت اگر مرد کے ساتھ نباہ نہ کرنا چاہے تو وہ بھی آزادی لے سکتی ہے، جس کا نام ہے خلا۔ نمبر 17 حلالہ کا ایک تصور آیا، وہ بہت ہی فطری طریقہ ہے جسے آج بدنام کر دیا گیا، وہ یہ کہ دیکھو طلاق دیتے ہوئے احتیاط کرو، اگر غلطی سے تم نے 3 طلاق وغیرہ دے دی تو اب تمہارے لیے عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ نیچرلی اس کی شادی کسی سے ہو گئی ہو اور اس کا شوہر مر گیا ہو، تب وہ عورت تمہارے لیے پھر حلال ہو سکتی ہے۔ دیکھو کتنا پیچیدہ نظام ہے، اس لیے طلاق دینے سے پہلے سوچ سمجھ کر دیا کرو، یہ وہ کانٹیکسٹ ہے۔ لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، شریعت کا کھلواڑ بنا دیا اور شریعت کی رسوائی کا سبب بن گئے، یہ سب جو ہے ہماری بے عملیاں ہیں۔ نمبر 18 عدت طلاق، طلاق ہو تو اس کی عدت کتنی ہونی چاہیے؟ 3 پیریڈ تک، جب 3 پیریڈ کا زمانہ ختم ہو جائے تو عدت ختم ہو گئے، عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ حکم نمبر 19 نکاح ثانی، کوئی عورت نکاح کرنا چاہے دوسری مرتبہ تو اب اسے آزادی ہے، وہ جسے چاہے منتخب کر سکتی ہے، لیکن عدت کے پیریڈ کے دوران نہیں، عدت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد شادی کی بات ہو سکتی ہے۔ حکم نمبر 20 رضاعت کا، دودھ پلانے کا، یعنی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، دوریاں ہو جائیں تو اب بچہ ماں کے پاس ہے تو اسے دودھ کون پلائے؟ تو بتایا گیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں اگر خود سے دودھ پلانا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر دودھ پلانے کا معاوضہ لینا چاہتی ہے، یعنی یہ کہ دودھ پلانا ہو تو اچھی خوراک کھانی پڑتی ہے، کچھ اور چیزیں کھانی پڑتی ہیں اور اس کے لیے پیسے چاہیے، تو عورت کو کھلانے پلانے کے لیے جو پیسے ضرورت ہے وہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں دونوں آپس میں صلح جوئی کے ساتھ کام لیں، کوئی کسی کو مشقت میں نہ ڈالے۔ نمبر 21 عدت بیوگی، شوہر کے مرنے کے نتیجے میں جب عدت ہوتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کا حکم آیا۔ حکم نمبر 22 مہر، عورت کو مہر دے کر شادی کرنا چاہیے، اور مہر ایک سمبل ہے، علامت ہے کہ مرد یہ کہتا ہے کہ آئندہ سے تمہاری اکنامک ریسپانسبلٹی مجھ پر ہے، تمہاری ساری معاشی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں، یہ اس کی علامت ہے۔ اور حکم نمبر شریعت کا حکم نمبر 23 نان نفقہ، یعنی طلاق اگر ہو جائے تو اس میں عورت کا نان نفقہ دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے اور کپڑے کے لیے، سکنا گھر کے لیے، اس عدت کے پیریڈ میں، عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد نہیں، لیکن کچھ دے دلا کر بھیجنا، رخصت کرتے وقت خوش اسلوبے سے بھیجنا۔ حضرات بتائیے کہاں ہمارے سماج میں یہ سب چیزیں ہیں؟ تو کار کی نوبت آتی ہے، گھر سے پہلے ہی باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے 3 ماہواری کا زمانہ عورت مرد کے گھر میں گزارے گی۔ کس گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ اور بھیجتے ہوئے دے دلا کر بھیجو، احسن طریقے سے بھیجو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، دونوں کو باعزت رکھتا ہے، دونوں کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے۔
یہ سب تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا. ہاں اگر عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو 9 مہینے تک نان نفقہ دینا پڑے گا. بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اخراجات دینے پڑیں گے. کتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو معلوم ہونے کے باوجود نہ بچے کا پیسے دیتے ہیں نہ عورت کا پیسے دیتے ہیں 9 مہینے کے لیے, اور بڑی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ دوسرے پارے کا سیکنڈ پارٹ ہے. اور پھر تیسرا جو پارٹ ہے آج کا, وہ ہے جہاد کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کسی زمانے میں ایک نبی تھے سیمویل نبی, ان سے لوگوں نے جہاد کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک بادشاہ مقرر کیا, طالوت. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے, ہم تو بڑے خاندان کے ہیں, ہم تو چودھری ہیں, ہم تو عالم ہیں, فاضل ہیں اور فلاں ہیں, ہم سے یہ کیسے سبقت لے جائے. تو حضرت سیمویل نے بتایا کہ جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس جسمانی صلاحیتیں ہوں, ٹیلنٹس ہو, سکلز ہو, وہ آدمی قیادت کرنے کے لائق ہوتا ہے. تو طالوت ایک لشکر لے کر چلا. لمبی کہانی ہے کہ بہت سے لوگ راستے ہی میں بچھڑتے چلے گئے, ہمت نہیں ہوئی, اور ایک نہر سے جب گزرے تو طالوت نے کہا کہ آج صرف چلو بھر پانی پی سکتے ہو, سیر ہو کر پانی نہیں پی سکتے. دیکھنا تھا کہ کن کے اندر اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے. لوگ خوب سیر ہو کر پانی پی لیا اور کہا کہ اب ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہ پورا لشکر جو چلا, بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 کا لشکر چلا اور میدان میں جب پہنچا تو صرف 313 رہ گئے تھے. اور جالوت ادھر قوی الجثہ, بہت ہی مضبوط قوم, اس سے لڑائی تھی اور اس لڑائی میں 313 کامیاب ہو گئے. اس میں ایک لڑکا تھا 16-17 سال کا جس کا نام داؤد ہے, جو بعد میں چل کر نبی بنے, پیغمبر بنے اور بادشاہ بنے. انہوں نے اس جالوت کو قتل کر دیا. اور قرآن نے کہا وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہوں کو کثیر گروہوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے. جنگ بدر کے قریب اس آیت کو پڑھ کر اور سمجھ کر دیکھیے کہ صحابہ بھی 313 تھے اور 1000 پر بھاری ہو گئے. امت مسلمہ کو قیامت تک یہ بات بتائی گئی کہ صبر کا جذبہ ہو, اطاعت کا جذبہ ہو, یونیٹی ہو, جماعت ہو, جماعت کا ایک امیر ہو, امیر کی اطاعت کا اگر جذبہ ہو تو تعداد کم ہی صحیح لیکن اکثریت پر بھاری پڑ سکتے ہیں اور کثیر تعداد پر غلبہ پایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ ڈسپلن ہو, وہ اجتماعیت ہو, وہ آرگنائزیشنل کلائمیٹ اچھا سا ہو, لیڈرشپ ہو, کوالٹیز ہوں. تو اس پر جو ہے یہ پارہ ختم ہوتا ہے. گزشتہ کل اور آج ان 2 پارے میں ہم نے 5 چیپٹرز 5 حصے کور کیے بنی اسرائیل کے حوالے سے. پہلا تو ابتدائیہ تھا, دوسرا بنی اسرائیل کے جرائم کا اللہ تعالیٰ نے خاکہ کھینچا اور ان کا چارج شیٹ پیش کیا, تیسرا اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کو کھڑا کیا اور اسے کچھ اپنے اندر خصوصی صفات پیدا کرنے کی تعلیم دی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی شریعت دی اور جہاد کی تعلیم دی, اور اس کے لیے بتایا کہ نمبر میٹر نہیں کرتا, ڈسپلن میٹر کرتا ہے, جذبہ میٹر کرتا ہے, لیڈرشپ میٹر کرتا ہے. یہ باتیں آج آ گئیں اور 2 حصے باقی ہیں. انشاءاللہ کل کے پارے میں جب ہم جائیں گے تو وہاں اس کو کور کریں گے. یہ بہت ہی اہم باتیں تھیں جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے حصے پر عمل کرنے کی آزادی ہمیں نصیب ہے اس میں پورے اخلاص کے ساتھ, پوری سنجیدگی کے ساتھ, خدا خوفی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.